عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فیضان خلاصہ تراویح، چوتھا پارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے کبھی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کردہ ہر مال اور ہر قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے، لہذا ریاکاری کر کے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 95 سے 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا ہے، اور یہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنایا گیا۔ یہ گھر روحانی برکات کا حامل ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے رزق کے وسیع ذرائع پیدا ہوئے اور روحانی اعتبار سے ایسی بڑی بڑی نیکیوں کے مواقع میسر آئے جن کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ عام مساجد کے مقابلے میں یہاں کی ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ یہ گھر تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت یعنی زندگی کے رخ کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کئی نشانیاں ہیں، اور خاص طور پر مقام ابراہیم کے نام سے موسوم پتھر ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ جو شخص بھی مال، صحت اور امن و امان اور دیگر شرائط کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ خانہ کعبہ آ سکے، اس پر اس گھر کا حج لازم ہے۔ جس شخص نے باوجود استطاعت اس گھر کا حج نہ کیا تو ایسا کرنا حقیقتاً محرومی کا باعث ہے، اور گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ حج اور دیگر عبادات بندوں ہی کے لیے باعث خیر ہیں، اور بندے ہی کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔ اور یہی اس آیت مبارکہ کے اخیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر آگے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ آیت نمبر 105 میں ہے، جو لوگ امت مسلمہ میں اختلاف انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ روز قیامت انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ کالے کرتوتوں کی وجہ سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ پاک ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کے مقصد سے آگاہ کر رہی ہے۔ امت مسلمہ کا دنیا میں کام یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر اندیشہ ہے کہ عذاب الہی سے دوچار ہوگی۔ آیت کے اخیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری اس سے پہلے اہل کتاب کی تھی، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لیکن اکثریت نافرمان ہی رہی اور ذمہ داری سر انجام نہ دے سکی۔ اس موقع پر ہمیں بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یا ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، گناہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو روکیں گے تو کیا بلکہ مزید اس کا حصہ بن جاتے ہیں؟
تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ ہر شخص پر اس کے منصب کے اعتبار سے نیکی کی دعوت دینا بہت ضروری ہے، اور آج کا زمانہ ویسے بھی ایسا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ تو جو برائی دیکھیں حسب حال اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ آگے آیات میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی ہمیشہ کی دشمنی اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے بغض کو بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھلائی نصیب ہو تو ان کے سینوں کی جلن بڑھ جاتی ہے، اور اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچے تو خوشی میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہودی مسلمان کی خوشی نہیں دیکھ سکتے، مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اہل ایمان حق پر استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے رہے تو اہل کتاب کی سازشیں مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد منافقوں کو اپنا رازدار بنانے، دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 122 سے غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے نازک حالات میں پروردگار عالم نے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور نصرت غیبی سے انہیں نوازا، اور یہ بھی فرما دیا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول بس مومنوں کے اطمینان قلب اور دل جمعی کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمانے والا ہے۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کے بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیاد شرط ایمان اور یقین و اتباع و استقامت ہے۔ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے گی اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ آیت نمبر 130 میں بھی سود کی ممانعت کا حکم ہے کہ سود حرام قطعی ہے، اور حرام طریقے سے مال کو بڑھانا یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ سود خوری سے بچنے کے حکم کے ساتھ ہی تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے بچنے کی تلقین ہے، اور اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نعمتیں اور رحمتیں اسی وقت ہی حاصل ہو سکیں گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ پھر بتایا گیا کہ جنت کے مستحقین متقی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اپنے گناہوں پر اصرار کے بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے چل کر یہاں غزوہ احد کا ذکر ہے جو تقریباً 55 آیات میں مکمل ہوتا ہے۔ ان آیات میں افرادی قوت یعنی بندوں یا لوگوں کے اعتبار سے فوجی طاقت یا قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوٹا کرنے والے مجاہدین کو تسلی دی گئی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی کامیاب ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ مسلمانوں کو جب کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موت سے ڈرنا اہل اسلام کا شیوا نہیں۔ غزوہ احد میں
پیش آنے والے بعض مناظر کی قلبی تصویر کشی کرتے ہوئے کافروں پر مسلمانوں کا روب ڈال کر اہل ایمان کو مستقبل میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جن اہل ایمان سے میدان احد میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ ہوا تھا انہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور جن منافقین نے جہاد پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی سخت گرفت فرمائی گئی۔ آیت نمبر 139 میں بڑی اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ غزوہ احد کی وقتی شکست سے مسلمان ہرگز دل برداشت نہ ہوں۔ غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا جبکہ حقیقی ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، یعنی ان کے اندر ایمان کی چاشنی بھری ہوئی ہو اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اطاعت کرتے ہوں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہر انسان کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ موت تو اپنے طے شدہ وقت ہی پر آئے گی، البتہ دنیا میں انسان کے پاس دو راستے ہیں، چاہے تو وہ دنیا کی عارضی اور کم تر لذتوں کا طلبگار رہے یا آخرت کی ابدی اور اعلیٰ نعمتوں کو مقصود بنائے۔ جو جس کی آرزو کرے گا اسے اسی میں سے دے دیا جائے گا، البتہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ ضرور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک غزوے کا تذکرہ ہے جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا۔ کفار نے دوبارہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تو حضور علیہ السلام نے ان مجاہدین سے جو زخموں سے چور تھے، تھکے ہوئے تھے، حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کافروں کا تعاقب کریں، اور ان کے تعاقب میں نکلیں تو کافروں نے فوراً فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی اور فرار ہو گئے، اور مسلمانوں کو اس مقام پر لگنے والے تجارتی بازار میں خرید و فروخت سے اتنا منافع ہوا کہ احد کی پریشانی اور نقصان کا اس میں تدارک ہو گیا۔ اس نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے ایمان اور ثابت قدمی کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے کہ ابھی ایک جنگ سے لوٹے ہیں اور ابھی تھکے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن اتباع رسول کی ایسی بہترین مثال قائم کی کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ ابھی ہم نے دوبارہ کافروں کا تعاقب کرنا ہے اور ایک اور غزوہ کی طرف روانہ ہونا ہے، تو صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا اور اس غزوہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوفزدہ ہونے والے کو شیطان اور اس کے حمایتی قرار دیا کہ جو کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوفزدہ ہو گئے تو گویا وہ شیطان اور اس کی حمایتی ہیں۔ کافروں کی کامیابیوں سے متاثر ہونے والے کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ اہل عقل اور سمجھدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آسمان اور زمین اور دن رات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور اللہ کے نیک بندوں کی 5 دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے جنہیں شرف قبولیت حاصل ہے۔ مرد اور عورت کی تخلیق اور ان کی ذمہ داریوں میں اختلاف کے باوجود انہیں اجر و ثواب میں برابری اور مساوات کی خوشخبری سنائی گئی کہ اگرچہ مرد اور عورت کے اندر تخلیق کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی معاملات میں برابری ہے۔ انہیں خوشخبری سنائی گئی اور بتایا گیا کہ ہجرت اور جہاد جیسے عظیم الشان اعمال جو بھی کرے گا اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے، اللہ کے یہاں بہترین اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ کافروں کے پاس مالی وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا،
یہ عارضی و معمولی فوائد ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں حسرت ہونے لگتی ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ عارضی و معمولی فوائد ہیں، آخرت میں ان کا بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کافروں کے مال کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور متقیوں کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کے لیے بہترین مہمانی ہے۔ اہل کتاب میں بعض انصاف پسند بھی ہیں جو قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نعمت سے سرفراز ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ کی آخری آیات میں اہل ایمان کے اخروی فلاح یعنی کامیابی و ترقی کے حصول کے لیے 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ قائم رہو، صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، آپس میں مربوط رہو اور نظم و ضبط کی پابندی کرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کے ہر عمل سے بچو۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نساء کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ یہ سورہ بڑی اہم اور بڑی دور اندیش اصطلاحات پر مشتمل ہے، جنہیں اگر دین اسلام کا طرۂ امتیاز کہا جائے تو قطعاً یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے۔ معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ جو تشریعی مسائل ہیں، ہجرت اور جہاد پر کافی کلام ہے، غیر مسلم قوموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا بیان ہے، میراث کے تفصیلی احکام ہیں، عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہود اور نصارہ کے مکر و فریب کا بیان ہے۔ تقوی اختیار کرنے کی تلقین کے ساتھ سورت کی ابتدا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ پھر یتیموں کی کفالت اور ان کے اعمال کی دیانتداری کے ساتھ حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے کا بیان ہے۔ مہر کی ادائیگی دل کی تنگی کے ساتھ نہ ہو، خواتین چاہیں تو اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہیں۔ معاشرے میں ناسمجھ افراد کی نگہداشت کس طرح کی جائے اور ان کی مالی سرپرستی کس طرح کی جائے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وراثت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہے، اور تمام وارثین کے حصے کو تقریباً متعین کر کے بتایا گیا ہے کہ وارثوں کے استحقاق کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل درآمد کی تلقین ہے۔ مذکورہ آیت میں احکامات خداوندی کو حدود اللہ قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار ہوگا، اور اس کے برعکس جو ان حدودوں کو توڑے گا تو جہنم کے ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہوگا۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہوئے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ سچی توبہ کی شرائط یہ ہیں: گناہ پر شرمندگی، گناہ کو عملاً چھوڑ دیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کیا جائے، کسی بندے کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے، اس کا مال وغیرہ لیا ہوا ہے تو وہ ادائیگی کرنی ہوگی، جس میں تلافی ہے اس میں تلافی کرنی ہوتی ہے، اور جو عبادات وغیرہ ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، تب جا کے توبہ تام ہوگی۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔
پھر چوتھے پارے کی آخری آیت میں 12 ایسی خواتین کا ذکر ہے جو ابدی طور پر محرم ہیں، یعنی کسی صورت میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر محرم ہے، یعنی ایک وقت تک تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر وہ معاملہ ختم ہو جائے تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جو ابدی محرم ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساس، سوتیلی بیٹی اس وقت کے اس کی والدہ سے تعلق کیا جا چکا ہو، اور بہو، ان سب عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ 2 عارضی محرم، پہلی تو بیوی کی بہن، 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر پہلی کو طلاق دے دی تو عدت کے بعد یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو عارضی محرم قرار دیا کہ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے اس وقت تک اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بیوی کی بہن کے علاوہ بیوی کی پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ 2 ایسی عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو، ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔